حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت و احترام کی حفاظت کرے، اور جو انصار دار ہجرت اور دار ایمان یعنی مدینہ منورہ میں مہاجرین سے پہلے سے رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے نیک آدمیوں سے قبول کرتا رہے اور ان کے بروں کو معاف کرتا رہے۔ اور میں اسے شہریوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار لوگوں سے فرض زکوٰۃ و صدقات کا مال جمع کرنے والے اور امیر کو لا کر دینے والے اور دشمن کے غصے کا سبب بننے والے ہیں۔ ایسے شہریوں سے صرف ضرورت سے زائد مال ان کی رضامندی سے لیا جائے۔ اور میں اسے دیہاتیوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ ہیں۔ وہ خلیفہ ایسے دیہاتوں کے جانوروں میں صرف کم عمر کے جانور لے اور ان سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کر دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان دیہاتیوں کے لیے جو عہد اور ذمہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی ہے وہ اسے پوری طرح ادا کرے، اور ان دیہاتیوں کے بعد والے علاقے میں جو دشمن اور کافر رہتے ہیں ان سے یہ خلیفہ جنگ کرے اور ان دیہاتیوں کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکلف نہ بنائے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بعد جو اس امر خلافت کا والی بنے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعد بہت سے دور اور نزدیک کے لوگ اس سے خلافت لینا چاہیں گے۔ میرے بعد والے زمانے میں لوگوں میں امارت کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ میرے زمانے میں لوگوں میں یہ امارت کی طلب بالکل نہیں ہے، اس لیے میں تو لوگوں سے اس بات پر بہت جھگڑتا ہوں کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بنا کر مجھے اس سے نجات دے دیں، اور میں صرف اس وجہ سے خلیفہ بنا ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے امر خلافت کو سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر میرے علم میں کوئی آدمی ایسا ہو جو اس امر خلافت کو مجھ سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے سنبھال سکے تو میں ایک لمحہ کے لیے خلیفہ نہ بنوں بلکہ اسے ہی بنا دوں، کیونکہ ایسے آدمی کی موجودگی میں خلیفہ بننے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ آگے کر کے میری گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خط جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، جس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد کے لشکر کا امیر بنایا، اس میں یہ مضمون تھا، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ باقی رہے گا، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور اسی نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت دی اور وہی اندھیروں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آیا۔ میں نے تمہیں خالد بن ولید کے لشکر کا امیر بنا دیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کے جو کام تمہارے ذمے ہیں ان کو تم پورا کرو، اور مال غنیمت کی امید میں مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ۔ کسی جگہ پڑاؤ کرنے سے پہلے آدمی بھیج کر مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کرو، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس جگہ پہنچنے کا راستہ کیسا ہے، اور جب بھی کوئی جماعت بھیجو تو بھرپور جماعت بنا کر بھیجو، تھوڑے آدمی نہ بھیجو، اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ذریعے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزما رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں دنیا سے بند رکھو اور اپنا دل اس سے ہٹا لو، اس کا خیال رکھو کہ کہیں دنیا کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے اور تم ان لوگوں کی ہلاکت کی جگہیں دیکھ چکے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی لڑائی کا امیر بنایا اور ان کو یہ وصیت فرمائی، اے سعد، اے قبیلے بنو وہیب کے سعد، تم اللہ سے اس بات سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور صحابی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ اور چھوٹے خاندان کے لوگ سب برابر ہیں۔ اللہ ان سب کے رب ہیں اور وہ سب اس کے بندے ہیں، جو عافیت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ کی انعامات اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کام کو غور سے دیکھنا اور اس کی پابندی کرنا، کیونکہ یہی اصل کام ہے۔
یہ میری تمہیں خاص نصیحت ہے، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بلا کر فرمایا، میں نے تمہیں عراق کی لڑائی کا امیر بنایا ہے، لہذا تم میری وصیت یاد رکھو۔ تم ایسے کام کے لیے آگے جا رہے ہو جو سخت دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی ہے۔ حق پر چل کر ہی تم اس سے خلاصی پا سکتے ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بناؤ اور بھلائی کے ذریعے ہی مدد طلب کرو۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اچھی عادت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز ذریعہ بنا کرتی ہے۔ بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ضرور صبر کرنا، اس طرح تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف دو باتوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت سے، دوسرے اس کی نافرمانی سے بچنے سے۔ جس کو دنیا سے نفرت ہو اور آخرت سے محبت ہو وہی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جسے دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ حقیقتیں پیدا کرتے ہیں، ان میں سے بعض چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض ظاہر۔ ایک ظاہری حقیقت یہ ہے کہ حق بات کے بارے میں اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا کہنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں کہ حق بات پر چلنے سے مقصود اللہ کا راضی ہونا ہے، لوگ چاہے برا کہیں یا تعریف کریں اس سے کوئی اثر نہ لے۔ اور چھپی ہوئی حقیقتیں دو نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ حکمت و معرفت کی باتیں اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہونے لگیں، دوسری یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ لہذا لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبتی اختیار نہ کرو بلکہ اسے اپنے لیے اچھی چیز سمجھو، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہذا جو لوگ تمہارے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں محبت یا نفرت کا جو جذبہ ہے تم اللہ کے یہاں بھی اپنے لیے وہی سمجھ لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت عمیر بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو بصرہ بھیجا تو ان سے فرمایا، اے عتبہ، میں نے تمہیں ہند کی زمین کا گورنر بنا دیا ہے۔ چونکہ بصرہ خلیج کے ساحل پر واقع ہے اور یہ خلیج ہند کی زمین تک پہنچتی ہے، اس وجہ سے بصرہ کو ہند کی زمین کہہ دیا، اور یہ دشمن کی سخت جگہوں میں سے ایک سخت جگہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ارد گرد کے علاقے سے تمہاری کفایت فرمائے گا اور وہاں والوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے حضرت اعلیٰ بن حضرمی کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے حضرت عرفجہ بن حرثمہ کو بھیج دیں۔ یہ دشمن سے سخت جنگ کرنے والے اور اس کے خلاف زبردست تدبیریں کرنے والے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان سے مشورہ کرنا اور ان کو اپنے قریب کرنا، پھر بصرہ والوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، جو تمہاری دعوت کو قبول کر لے تم اس سے اس کے اسلام کو قبول کر لینا، اور جو اسلام کی دعوت سے انکار کرے تو اسے ذلیل اور چھوٹا بن کر جزیہ ادا کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو پھر تلوار لے کر اس سے لڑنا اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتنا، اور جس کام کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس بات سے بچتے رہنا کہ کہیں تمہارا نفس تمہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ تکبر تمہاری آخرت خراب کر دے گا۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو، تم ذلیل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، تم کمزور تھے، حضور کی وجہ سے تمہیں طاقت ملی ہے، اور اب تم لوگوں پر امیر اور ان کے بادشاہ بن گئے ہو۔ جو تم کہو گے اسے سنا جائے گا اور جو تم حکم دو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ امارت بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ امارت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اپنے درجے سے اونچا نہ سمجھنے لگ جاؤ اور نیچے والوں پر تم اکڑنے نہ لگ جاؤ۔ اس نعمت سے ایسے بچو جیسے تم گناہوں سے بچتے ہو، اور مجھے نعمت امارت اور گناہ میں سے نعمت امارت کے نقصان کا تم پر زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں دھوکہ دے گی اور تمہیں تکبر اور تحقیر مسلم میں مبتلا کر دے گی، اور پھر تم ایسے کرو گے کہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو امارت کے ان نقصانات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یعنی مجھے اور تمہیں اللہ امارت کے شر سے بچا کر رکھے۔
لوگ اللہ کی طرف سے تیزی سے چلے، خوب دین کا کام کیا۔ جب دین کا کام کرنے کے نتیجے میں دنیا ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اسے ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ لہذا تم اللہ ہی کو مقصد بنانا، دنیا کو نہ بنانا، اور ظالموں کے گرنے کی جگہ یعنی دوزخ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ بحرین میں تھے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ خط لکھا، تم حضرت عتبہ بن غزوان کے پاس چلے جاؤ، میں نے تم کو ان کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہو جو ان مہاجرین اولین میں سے ہے جن کے لیے اللہ کی طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔ میں نے ان کو امارت سے اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ پاک دامن، قوی اور سخت لڑائی لڑنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تمام خوبیاں ان میں ہیں، بلکہ میں نے ان کو اس لیے ہٹایا ہے کہ میرے خیال میں تم اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے ان سے زیادہ مفید رہو گے، لہذا تم ان کا حق پہچاننا۔ تم سے پہلے میں نے ایک آدمی کو امیر بنایا تھا لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو تم وہاں کے امیر بن سکو گے، اور اگر اللہ یہ چاہیں کہ عتبہ ہی امیر رہے اور تمہیں موت آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی آسمان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر اپنی صفت حفاظت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور تم تو صرف اس کام کو دیکھو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے پوری محنت و کوشش کرو، اور اس کے علاوہ اور تمام کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تم دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر جو کہ ختم ہونے والی ہیں، آخرت کے اس عذاب سے غافل نہ ہو جانا جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے غصے سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اس کے حکم اور علم میں پوری فضیلت جمع فرما دیں۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اس کی اطاعت کرنے پر مدد اور اس کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت ضبہ بن محصن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد، بعض دفعہ لوگوں کو اپنے بادشاہ سے نفرت ہو جایا کرتی ہے، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر سارا دن حدود شرعیہ قائم نہ کر سکو تو دن میں ایک گھڑی ہی حدود قائم کرو، لیکن روزانہ ضرور قائم کرو۔ جب دو کام ایسے پیش آ جائیں کہ ان میں سے ایک اللہ کے لیے ہو اور دوسرا دنیا کے لیے، تو دنیا والے کام پر اللہ والے کو ترجیح دینا، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی۔ اور بدکاروں کو ڈراتے رہو اور ان کو ایک جگہ نہ رہنے دو، بلکہ انہیں بکھیر دو، ورنہ اکٹھے ہو کر بدکاری کے منصوبے بناتے رہیں گے۔ بیمار مسلمان کی عیادت کرو اور ان کے جنازے میں شرکت کرو، اور اپنے دروازہ کھلا رکھو، اور مسلمانوں کے کام خود کرو، کیونکہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ان سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے لباس، کھانے اور سواری میں ایک خاص طرز اختیار کر لیا ہے جو عام مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اے عبداللہ، تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تم اس جانور کی طرح سے ہو جاؤ جس کا سرسبز وادی پر گزر ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ گھاس کھا کر موٹا ہو جانے کے علاوہ اور کوئی فکر نہ تھا۔ وہ زیادہ کھا کر موٹا تو ہو گیا لیکن اسی میں مر گیا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امیر جب ٹیڑھا ہو جائے گا تو اس کے مامور بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس کی وجہ سے اس کے رعایا بدبخت ہو جائے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد، عمل میں قوت اور پختگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ تم آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کرو اور کون سا نہ کرو، اور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے۔ اگر تمہیں دو کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو اور دوسرا آخرت کا، تو آخرت والے کام کو دنیا والے کام پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو، کیونکہ اس میں علوم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے، یعنی قرآن سے دل کو راحت ملتی ہے۔
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.